فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. خطیب شام جناب زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہا کے حضور اقدس ایک اور صلوات نظر فرما دیں.
بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ شکستہ پہلوؤں کے حضور ایک اور صلوات۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ایک بار پھر ہمارے نصیب میں حسین ابن علی کا تقدیر بنانے والا محرم لکھا۔ دلوں کو جملہ چھو کے گزرے تو ہاتھوں کو بلند کر دیا کیجئے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آئیے امین بھائی آئیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی کے صفحات پر تقدیر بنانے والا حسین کا محرم لکھا، اور اختیار عزاداروں کو دیا کہ تم بھی آؤ تقدیر بناؤ، دوسروں کو بھی لاؤ تقدیر بناؤ۔ اس کا لاکھ فقرہ صرف کر رہا ہوں۔ محترم مہدی موسوی بھائی جری صاحب فقرہ صرف کر رہا ہوں، حضور فقرہ صرف ہے، بیاض دل پر لکھیے گا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فرش عزا کی صورت اس کشتی وسیع و عریض میں ہمیں بٹھایا کہ جس میں اگر پوری دنیا بھی آنا چاہے تو سما جائے۔ ہائے 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 ہائے، اور اب پھر فقرہ صرف کر رہا ہوں۔ مولا کے چاہنے والوں دعائیں چاہوں گا، فقرہ ایسا عرض کر رہا ہوں کہ پورے وجود سے بھی اگر ہمیں دعائیں دیں، یوں تو آپ کا مسکرا دینا ہماری حیثیت سے بڑھ کے ہے، لیکن جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر پورے قد سے بھی کھڑے ہو کے اس جملے کی ضیافت کریں
تو شاید حق ادا نہ ہوگا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت آسمان پر بٹھا دیا۔ فرش عزا کی صورت، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بلال کاظمی صاحب نے زمین پر بچھنے والے فرش کو آسمان کیسے کہہ دیا؟ تو یاد رہے چونکہ ہماری لغت کنگال ہے، ہماری لغت کنگال ہے، اس لیے آسمان کہا، ورنہ اگر اس سے بلند لفظ کوئی ہوتا تو ہم فرش عزا کے لیے وہ استعمال کرتے۔ لیکن اب اگر کوئی دلیل مانگے کہ فرش عزا آسمان ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آسمان کہتے کسے ہیں؟ جسے نبی کی نالین رونت دے۔ واہ 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 واہ، آسمان کہتے کسے ہیں؟ جسے نبی کی نالین رونت دے۔ یاد رہے سرکار جاتے گئے وہاں بھی اور سرکار آتے ہیں یہاں بھی، مگر جہاں نالین پہن کے گئے وہ آسمان، جہاں پا رہنا آتے ہیں وہ فرش عزا۔ جملہ اب کہنے جا رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، اور پہلی بار کہنے جا رہا ہوں کہ اس بارگاہ کی عطا ہے۔ میں تو جاروب کچھے فرش عزا، میں تو ایک پتھر تراشنے والے وہ، میں تو ایک ذرہ روشنی دینے والے وہ، تو پہلی بار فقرہ کہہ رہا ہوں انہی کی عطا اور انہی کے چاہنے والوں کی نظر کر رہا ہوں۔ یاد رہے آسمان آسمان ہے مگر فرش عزا، اگر آسمان یہ ہے، بیٹا دیکھیں آسمان یہ ہے تو فرش عزا یہ ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کہے ایسا کیسے کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی آسمان پر تو عیسیٰ رہتے ہیں۔ یاد رہے جہاں مریم کا لال رہے اسے آسمان کہتے ہیں، جہاں فاطمہ کا لال رہے۔ کہاں سے لاؤں جملہ؟ واہ واہ سبحان اللہ، جہاں مریم کا لال آئے وہ ہے آسمان، جہاں زہرا کا لال آئے وہ ہے فرش عزا۔ کہیے تو فقرہ عرض کروں، جہاں عیسیٰ کی ماں سعی کرے وہ ہے مینا، جہاں زہرا ہے حیدر۔ امین شاہ صاحب غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نازک فقرہ اہل دل کے لیے کہا ہے، جہاں ہاجرہ کی ماں سعی کرے، جہاں اسماعیل کی ماں سعی کرے ہاجرہ، اسے کہتے ہیں مینا۔ جہاں حسین کی ماں رومال لے کے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اسے کہتے ہیں فرش عزا۔ یہ عزاداری انتظام خدا ہے،
ذمہ داری زہرا ہے، ہم نوکر ہیں، ہمیں جو بھی شرف مل رہا ہے سعادت سمجھ کے شکر کے سجدے بجا لانا چاہیے، ورنہ عرفاء کا یہ کہنا ہے کہ مجلس کا سارا نظام حسین کی ماں بناتی ہے، کون تبرک پکائے گا، کون فرش بچھائے گا، کون نعرے لگائے گا، کون جواب دے گا؟ واہ 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 واہ، یا علی یا علی۔ دنیا سمجھتی ہے کہ آزاداری ہماری وجہ سے ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ قوم ختم ہو جائے معاذ اللہ آزاداری ختم ہو جائے گی، تم غلطی پاؤ، آزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم آزاداری کی وجہ سے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری حیات، ہماری شناخت، ہمارا وجود، ہمارا تشخص، ہمارا نسب العین یہ عزا کی وجہ سے ہے۔ نمازیں تو سب پڑھتے ہیں، وہ بھی جو خودکش حملے کرتے ہیں پہلے نماز پڑھتا ہے پھر بم باندھتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، وہ کون سی شے ہے جو ہمیں ساری دنیا سے الگ کرتی ہے؟ وہ ہے عزاداری مظلوم کربلا حسین علیہ السلام۔ جو حسین کا ہو گیا وہ دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حسین کا ہو گیا وہ زندگی دینا جانتا ہے، زندگی لینا نہیں جانتا، کیونکہ فلسفہ قربانی خاندان قرآنی سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، موضوع آ گیا، فلسفہ قربانی خاندان قرآنی سے سیکھا ہے، لہذا جو فرش عزا پہ آ گیا وہ جان لٹاتا ہے، جان لوٹتا نہیں ہے، اولاد دیتا ہے، اولاد لیتا نہیں ہے، قربانی دیتا ہے، قربانی لیتا نہیں ہے، ایثار کرتا ہے، ایثار کرواتا نہیں ہے، کیونکہ یہ درس حسین ہے، درس اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے۔ لہذا ایک فقرہ آغازی میں کہہ دیتا ہوں، یہ مہدی موسوی بھائی محترم، ہمارے بزرگ ہاشم موسوی صاحب، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ایک فقرہ کہوں میں۔ حضور سارا مجمع اجازت دے رہا ہے؟ دیکھیے، سب کی حیثیت ایک نہیں ہوتی، سب کی حیثیت ایک نہیں ہوتی، کسی کی حیثیت 10 روپے کی ہے اور کسی کی حیثیت 10,000 کی ہے، کسی کی حیثیت 10 لاکھ کی ہے۔ تو اب حسین کی محبت کا جذبہ پیسہ دیکھ کے تو آتا نہیں کہ اس کے پاس 10 لاکھ ہیں تو اس کے دل میں زیادہ محبت بھر دو، اس کے پاس 10 روپے ہیں اس کے دل میں ایسے ہی بس ذرا سا چٹا کے شہد کی طرح اور گزر جاؤ۔ ذرا غور فرمائیے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ تو محبت حسین پیسہ دیکھ کے نہیں آتی، محبت حسین دل دیکھ کے آتی ہے۔ اب سنیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ عزاداری نجات کے دن ہیں، عزاداری نجات کے دن ہیں۔ معصوم تشریف فرما ہیں، کسی نے پوچھا کہ دیکھیں عجیب روایت ہے، انشاءاللہ یاد رہ جائے گی بات، نفس مضمون تک پہنچنے کے لیے ماشاءاللہ
فرزند رسول کے ماتمدار آ گئے اور عزا خانہ بھر گیا. تو بس یہ عرض کر پیغام ہے آج کا، اور آن لائن جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ مسلم بھائی بات کیا ہے. حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں غریبی اس طرح حملہ آور ہوگی کہ لوگ کہیں گے بیٹی لے لو روٹی دے دو. بیٹی لے لو روٹی، ظاہر ہے بیٹی جائے گی اس کے کھانے پینے کا پرورش کا انتظام ہو جائے گا. تو یہ سنتے ہی چاہنے والے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ فرزند رسول مگر ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کی محبت دولت غیرت عطا کرتی ہے. واہ 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 واہ. وہ اور ہوں گے جن کی محبت بے غیرت بناتی ہے. ہائے 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 ہائے. ارے جن کی ماں مکان میں نہ ٹکتی ہو وہ اولاد غیرت دار کیسے؟ حیدر حیدر حیدر. جبکہ قرآن کہتا ہے قرنا فی بیوتکنا، گھروں میں ٹھہرو. ہائے ہائے ہائے. نعرہ حیدری. قرآن کہتا ہے گھروں میں ٹھہرو، مکانوں میں ٹھہرو. مگر یہ کہ خیر یہ تو ایک الگ کا موضوع ہے. تو رو کے کہنے لگے آقا آئے 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 آپ کا عشق غیرتوں سے مالا مال کرتا ہے، آپ کا عشق عزت دار بناتا ہے. تو جب ایسا وقت آئے تو ہم کیا کریں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اگر اس وقت کی غریبی سے بچنا ہو تو تجھے چاہیے میرے جد کی مجلس میں عزا میں کچھ خرچ کیا کر. میں تو سمجھتا تھا سارا مجمع بے چین ہو جائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اس وقت کی غریبی سے بچنا ہو تو تجھے چاہیے ہے کہ میرے جد کی عزا پر پیسے خرچ کیا کر. کیونکہ من انفق درہمن، جس نے ایک درہم بھی عزاداری حسین پر خرچ کیا گویا اس نے اللہ کو قرض دیا. نہ بولیے، توڑ دیجئے ہمارا دل، ہم تو ایک ذاکر ہیں چلے جائیں گے. جس نے ایک درہم حسین کی عزا پر خرچ کیا گویا اس نے اللہ کو قرض دیا. اب یہ قرض کا فلسفہ ایک الگ ہے کہ یہاں قرض سے مراد کیا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرض کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کے پاس ایک امانت رکھوائی. اس نے اللہ کے پاس ایک امانت رکھوائی تو کہا جس نے ایک درہم خرچ کیا گویا اس نے اللہ کو قرض دیا. اب اللہ کے پاس وہ رکھا ہوا ہے. جب ایسا وقت آئے گا تو خداوند عالم یہی عزا پر خرچ کیے ہوئے پیسے ہر عزادار کو لوٹائے گا. اس کا مطلب جب ساری دنیا کنگال ہوگی عزادار مالا مال ہوگا. میرے مولا جزائے خیر دیں. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ کبھی شرمایا نہ کرو مولا کے چاہنے والوں کہ میری جیب میں تو 10 ہی روپے ہیں، میں کس منہ سے شریک عزا ہو جاؤں. نہیں، حسین علیہ السلام کی والدہ عزا کے رجسٹر میں
وہ تمہیں 10 روپے لکھوا دیں گی. ہاں لہذا گزارش یہ ہے آقا کے چاہنے والوں کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری سے جڑیں تاکہ نسلیں محفوظ رہیں. تنہا نہ آئیں، بچوں کو لے کے آئیں. ابھی سے بچے فرشتوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پاک رہیں گے. کیا آپ بھی نعرہ نہ لگاؤ گے نوجوانوں؟ حضور ابھی سے بچے فرشتوں کے پہلو میں بیٹھیں گے، رسولوں کے پہلو میں بیٹھیں گے، ملائکہ کے پہلو میں بیٹھیں گے. تو ابھی سے کیا بات ہوگی ان کی؟ گھر میں لگے ہوئے فین کی ہوا کھانا اور ہے جبریل کے پروں کی ہوا. ہو سکتا ہے کوئی کہے یہاں جبریل کہاں؟ واہ واہ، یہاں جبریل کہاں؟ ارے جب ہم جیسے آ سکتے ہیں تو جبریل ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہاں جبریل کہاں؟ تو علی ہیں کہ نہیں؟ جسے یقین ہو وہ بتائے. ہاں مل کے علی ہیں کہ نہیں؟ یہاں فاتح خیبر ہیں کہ نہیں؟ مالک تسنیم و کوثر ہیں کہ نہیں؟ تقدیر بنانے والے ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کا بیڑا پار لگانے والے ہیں کہ نہیں؟ مشکلوں میں کام آنے والے ہیں کہ نہیں؟ حیدر کرار ہیں کہ نہیں؟ شوہر بطول ہیں کہ نہیں؟ داماد رسول ہیں کہ نہیں؟ قاتل مرحب و انتر ہیں کہ نہیں؟ بت شکن ہیں کہ نہیں؟ کہ بے شک علی ہیں. تو جب علی ہیں تو علی میں اور جبریل میں رشتہ کیا ہے؟ کہ علی ہیں استاد، جبریل ہیں شاگرد. یہ کیسے ہو سکتا ہے استاد آئے شاگرد نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچوں دیکھو میری طرف دیکھو بچوں، اور غور سے سنا کرو. دیکھو تم ہی مستقبل ہو، تم ہی فیوچر ہو. اب تم لوگوں کو سیکھنا ہے مولا کی عزاداری کیسے کی جاتی ہے. تو غور سے سنا کرو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، انہیں کس نے سکھایا کہ اتنی توجہ سے سنو؟ حالانکہ بہت ساری باتیں ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہوں گی، مگر ان کی سمجھ میں تو نہیں آتی، روح کو علی اصغر سمجھا دیتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے جملے میں کہتا ہوں انہیں بھی یاد رکھا کیجئے. تو اب میں آگے اپنے موضوع کی طرف، تاکہ آپ کا زیادہ وقت بھی نہ لوں. اور آج تو ایک ایسی بی کا غم کرنا ہے کہ موت بھی آ جائے تو بھی کم ہے. تو تیار ہو کے بیٹھیے گا کالے کپڑوں میں آنے والے خوبصورت اور حسین عزاداروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے سورہ پڑھیے.
میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی قرآنی قصیدہ بھی پڑھیں اور قرآنی تبرہ بھی پڑھیں. تو اسی لیے اس سورے کی تلاوت کرواتے ہیں آپ سے. تو انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو اب ہم کوثر کیوں کہیں؟ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی. فصل لربک وانحر، شکرانے کے طور پر میرے حبیب نمازیں بھی پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی دو. رہی بات تمہارے دشمن کی تو وہ ابتر ہے. انا شانئک هو الابتر. دشمن کا بھی رزلٹ بتا دیا کہ یہ ابتر ہے. کل تک میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اس سورہ کوثر کے لیے مفسرین کے کیا کیا نظریات اور کیا کیا خیالات ہیں. چنانچہ جو سب سے زیادہ قوی نظریہ لوگوں نے لکھا ہے وہ وہی ہے جو کل میں نے عرض کیا تھا، عاص بن وائل کا. حالانکہ بن لگا ہوا ہے. اہل بیت کے دشمن کے نام کے آگے لگا ہوتا ہے. کہلاتے ہیں، ہوتے تھوڑی ہیں. واہ 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 واہ. کہلاتے ہیں. تاریخ میں بہت سے نام ہیں. زیاد ابن ابی، آپ کو سلام، کیا سمجھے آپ؟ زیاد ابن ابی، بچوں زیاد ابن ابی مطلب جانتے ہو؟ اپنے باپ کا بیٹا. واہ واہ، ہائے ہائے ہائے. زیاد ابن ابی اپنے باپ کا بیٹا. بختم. اپنے باپ کا بیٹا. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی. اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں. اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. واہ واہ. مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں. نعرہ تو زیاد ابن ابی اپنے باپ کا بیٹا. دھیرے دھیرے پڑھوں گا تاکہ نازک مضمون ہے تو سب تک پہنچ جائے، لیکن آپ دھیرے نہ سنیے گا، آپ ہمیں رپلائی دیتے رہیے گا. زیاد ابن ابی کون؟ ترجمہ کیا ہوا جی؟ جی تو زیاد ابن ابی اپنے باپ کا بیٹا. ابن ہجوم، اوفو اوفو، ہائے ہائے. نام ہے، تاریخ کے نام ہے. ابن ہجوم تو ابن ابی اپنے باپ کا بیٹا. ابن ہجوم، واہ 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 واہ. اب نام لینے جا رہا ہوں، کلیجہ گزبر کا کیجئے. ابن زیاد، ابن واحد نہیں، ابن زیاد. یہ ہے اوقات علی کے دشمن کی. علی کا دشمن ہونے کے لیے یا اپنے باپ کا بیٹا ہونا پڑتا ہے، یا ہجوم کا بیٹا ہونا پڑتا ہے، یا زیاد کا بیٹا ہونا پڑتا ہے. علی کی دشمنی یوں ہی نہیں ملتی.
اس کے لیے خباثتوں کے بڑے جتن کرنا پڑتے ہیں. اچھا، علی ولی اللہ، جزاک اللہ، علی ولی اللہ. تو اب مضمون کی طرف آ جاؤں. تو ایک تو عاص بن وائل والی یہ روایت وہ ہے جو سب نے لکھی ہے کہ اس نے پیغمبر کو طعنہ دیا، لیکن صاحب تفسیر کبیر نے اس کا ایک اور سبب لکھا ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ یہ سبب جو ہے وہ سورۃ انا انزلنا کے لیے بھی ہے. دیکھیے میری طرف، پل کے نہ جھپکے. وہ یہ کہ سرکار نے، پیغمبر اسلام نے ایک دن خواب دیکھا کہ میرے بعد میرے منبر پر بنو امیہ کے بندر اچھل رہے ہیں. میرے بعد میرے منبر پر بنو امیہ کے بندر اچھل رہے ہیں. تو بے شمار. تو سرکار نے جب یہ خواب دیکھا تو سرکار ملول ہوئے، رنجیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے، دل برداشتہ ہوئے کہ یا اللہ، میرے منبر پر بنو امیہ کے بندر. صحابی نے خواب نہیں دیکھا، نبی نے خواب دیکھا. واہ واہ، سبحان اللہ. صحابی نے خواب نہیں دیکھا، نبی نے دیکھا، یعنی اچھلنے والے نے نہیں دیکھا. اچھے رہیں آپ، میری آقا زادی آپ کو خوش رکھیں. کیا بات ہے آپ کی. تو منبر پر اچھل رہے ہیں. تو جب سرکار دل برداشتہ ہوئے تو اللہ نے سرکار کے دل کی تسلی کے لیے یہ سورہ نازل کیا کہ میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں. جب جب بنی امیہ کا کوئی بندر منبر پر اچھلے گا، جب جب خاندان کوثر سے کوئی آئے گا، جب جب خاندان کوثر سے کوئی آئے گا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو جب جب بنی امیہ کا بندر اچھلے گا، جب جب مقابلے میں کوثر آئے گا. اب تاریخ نے ایک واقعہ لکھا کہ نبی ہی کی بیٹی فدق کے لیے دربار میں گئی. نبی ہی کی بیٹی فدق کے لیے دربار میں گئی. مجھے تو ایسا لگتا ہے زہرا خطہ اراضی کے لیے نہیں گئی تھی، منبر پر دیکھنے والے، بیٹھنے والے کو دیکھ کے کوثر بن کے گئی تھی. نازک بات ہے مولا کے چاہنے والوں، محسوس کیجئے یہ منبر پر جو بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھ کے کوثر بن کے گئی تھی، ورنہ ایک خطہ اراضی کے لیے شہزادی کونین کی ملکہ ہیں. تو اب اللہ نے کہا میرے حبیب پریشان نہ ہو، جب جب کوئی بندر اچھلے گا تب تب کوثر آئے گا. دیکھیے میری طرف، تب تب کوثر آئے گا. ابن ابی الحدید معتزلی ہمارے نہیں ہیں، پرائے ہیں. ابن ابی الحدید معتزلی بہت بڑا نام ہے. ان کے استاد نقیب ابن ابی جعفر، ابن ابی الحدید معتزلی کے استاد نقیب ابن ابی بات نازک ہے، تھوڑا سا میرا سہارا بنیے گا. نقیب ابن ابی جعفر ابن ابی الحدید کے گھر ان کے استاد نقیب ابن ابی جعفر آئے، سلام دعا ہوئی.
تو ابن ابی الحدید نے نقیب ابن جعفر سے کہا استاد ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتائیے ہمارا ذہن پریشان رہتا ہے فدک نبی کی بیٹی کا حق تھا یا معاذ اللہ نہیں تھا؟ قبالہ رسول نے لکھ کے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ ان کی ملکیت تھی یا نہیں تھی؟ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. ہم اتنا جانتے ہیں جب نبی کی بیٹی آئی تھی تو دے دینا چاہیے. یہ دیکھیے غیر غیر سے بات کر رہا ہے, دشمن دشمن سے بات کر رہا ہے. ایک شاگرد استاد سے کہہ رہا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ حق ان کا تھا کہ نہیں, نبی نے لکھ کے دیا تھا کہ نہیں, ان کی ملکیت تھی کہ نہیں, ان کی جاگیر تھی کہ نہیں, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. ہم تو اتنا جاننا چاہتے ہیں بطول آئی تھی نا, نبی کی بیٹی آئی تھی نا, کہاں آئی تھی؟ تو کہا جب آئی تھی تو انہیں دے دینا چاہیے نا. اتنا سننا تھا کہ نقیب ابن ابی جعفر نے ابن ابی الحدید کا بازو پکڑا, یعنی استاد نے شاگرد کا بازو پکڑا اور آواز دی کہ بالکل دے دینا چاہیے کیونکہ فدک زہرا کی ملکیت تھا. ابھی بات نہیں پہنچی ہے آپ تک. بالکل دے دینا چاہیے وہ آخری صف تک کیونکہ فدک زہرا کی ملکیت تھا. تو ابن ابی الحدید نے کہا پھر استاد یہ بتاؤ کہ جب زہرا کی ملکیت تھا فدک تو پھر دیا کیوں نہیں؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہو, وہ بد دماغ تھے کیا جو دے دیتے؟ وہ سیاسی دنیا کے ماہر تھے. کا کیا مطلب؟ کہ وہ جانتے تھے زہرا فدک مانگنے نہیں آئی ہے, اگر آج فدک دے دیا تو کل علی کی خلافت لے لے. تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور توجہ چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں. اب بات بہت تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ بات وقت کے اندر تمام ہو جائے. تو کہا کہ آج زہرا فدک کے لیے آئی تھی, اگر فدک دے دیتے تو کل اپنے شوہر کی خلافت کا مطالبہ کرتی, لہذا کہہ دیا لا نورث ولا نورث, ہم گروہ انبیاء نوارث ہوتے ہیں, نوارث بناتے ہیں. یعنی انکار قرآن کیا. اب اللہ نے کیا کہا میرے حبیب پریشان نہ ہو, جب منبر پر کوئی بنو امیہ کا بندر آئے گا تو پھر خاندان کوثر سے کوئی نمائندہ کوثر آئے گا. سرکار حسن مجتبیٰ کا سن مختصر سا ہے, ایسے ذرا دلوں کا دروازہ کھولو, ایسے کھول کے دلوں کا دروازہ بیٹھو. سرکار حسن مجتبیٰ کا سن کم ہے. اب جو داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ منبر پر اسی قبیلے کا لا بیٹھا ہے, منبر پر اسی قبیلے والا بیٹھا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ جسے رسول اللہ نے خواب میں دیکھا تھا اسے حسن سامنے دیکھ رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ, اسے حسن سامنے دیکھ رہے ہیں. بس جیسے ہی سرکار حسن مجتبیٰ نے دیکھا, کیا لہجہ ہے ہاشمی, کیا انداز ہے ہاشمی, پوتا ابو طالب کا ہے, کوئی مذاق ہے, بیٹا علی کا ہے, کوئی مذاق ہے, شیر زہرا رگوں نے دوڑ رہا ہے. ایک مرتبہ حسن عالم کمسنی میں حسن نے اسے دیکھا, صاحب صواعق محرقہ, بدترین دشمن کی کتاب. وہ یہ لکھتا ہے کہ شہزادے نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا
اتر میرے باپ کی جگہ سے اور جا بیٹھ اپنے باپ کی جگہ. اتر میرے باپ کی جگہ سے اور جا بیٹھ اپنے باپ کی جگہ. پھر دوہرا رہا ہوں جملہ, کیسا لگا؟ اتر میرے باپ کی جگہ سے, جا بیٹھ اپنے باپ کی جگہ, جا بیٹھ اپنے باپ کی جگہ, جا بیٹھ اپنے باپ کی جگہ. اب کوئی یہ نہ کہے اتنے سے بچے نے اتنے بڑے آدمی کو ٹوک کیسے دیا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے, جب کوئی بنو امیہ کا بندر آئے گا تو کوثر وہ تو اتر آئے, وہ اتر آئے, اتر کے کہنے لگے ہاں شہزادے یہ آپ کے باپ کی جگہ ہے. پھر علی مرتضیٰ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ آپ نے سکھایا ہے, یہ آپ نے سکھایا ہے. میرے مولا نے کہا ہمارے گھر میں سکھائے نہیں جاتے بچے, یہ لوح محفوظ پڑھا کرتے ہیں. اسی طرح سے ملتا جلتا واقعہ مولا حسین علیہ السلام کا ہے. علی جان صاحب, مولا حسین علیہ السلام کا. مولا حسین علیہ السلام نے بھی دشمن سے یہی کہا اتر میرے باپ کی جگہ سے, جا اپنے باپ کی جگہ, اتر اپنے باپ کی جگہ سے, میرے باپ کی جگہ سے, جا اپنے باپ کی جگہ. تھوڑا سا وقت بدلا ہے, وہ بڑا شہزادہ یہ چھوٹا شہزادہ, مگر لفظ وہی, زبان وہی, لہجہ وہی. مولا کچھ اور کہہ دو کا نہیں, کیوں کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے حسن کا مزاج اور ہے حسین کا مزاج. یا علی, کوئی یہ نہ کہے, یا علی کوئی یہ نہ کہے کہ حسن کا مزاج اور ہے اور حسین کا مزاج اور ہے. ٹھیک ہے, اب یہ یہاں کا منظر. آئیے ایک ایسا منظر پیش کرتا ہوں کہ جب جب ایسا منظر آئے گا جو سرکار نے خواب میں دیکھا ہے, جب جب کوثر مقابلے میں آئے گا, تاکہ منبر کا تقدس برقرار رہے. دربار شام, زنجیروں میں جکڑا قرآن, رسیوں میں بندھی چھوٹی بڑی آیتیں, نیزوں پر قرآن کے سر, تشت طلا میں سر حسین. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, بس صرف یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں. دربار ٹھساوا, مجمع کساوا, 700 کرسی نشین, جن میں ہر ملک کے لوگ, ہر زبان کے لوگ, ہر علم میں مہارت رکھنے والے لوگ. ایسے میں منبر پر فقرہ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں, خطیب اموی, حضور بات بہت نازک پڑھنا چاہتا ہوں, بے شمار لعنت, توجہ چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں. تو خطیب اموی خطبہ دے رہا ہے اور ظاہر ہے کہ جھوٹ ہی بول رہا ہے کیونکہ بندر ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ اتنے میں زنجیروں میں جکڑے کوثر کو جلال آیا.
کوثر نے انگڑائی لی. انگڑائی لینے کے بعد یزید نحس کو دیکھا. کسی حقارت سے دیکھا ہوگا. یہ تو حضرت جانے یا درباری جانے. آواز دی او یزید میں بھی منبر پر جانا چاہتا ہوں. آج 4 محرم ہو گئی ہے, اب بھی نہ پڑھوں گا تو منہ کیا دکھاؤں گا. او یزید نابکر میں بھی منبر پر جانا چاہتا ہوں. کہ نہیں, آپ نہیں جا سکتے. دربار میں انقلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی. درباریوں نے کہا ارے یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا لاغر قیدی یہ جانا چاہتا ہے, جانے دے. تیرے خلاف کچھ تھوڑی بول پائے گا, کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ لینے دے. یزید ملعون کی نہ چلی, وہ اتارا گیا. فقرہ کہوں بندر اتارا گیا, کوثر گیا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا امام اب ممبر پہ آیا, اور ممبر پہ آنے کے بعد ایک طویل خطبہ دیا. اس خطبے میں اولاً حمد و ثناء باری تعالیٰ کی. تو جب ثناء خدا کر رہے تھے امام تو دربار سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. اور حمد باری کے بعد سرکار نے اپنے جد کی معراج پڑھی. مولا حسین کا واسطہ ہے, معراج پڑھی کہ جب میرے جد آسمان پہ گئے تو پہلے آسمان پہ یہ ہوا, دوسرے آسمان پہ یہ ہوا, تیسرے آسمان پہ یہ ہوا, چوتھے آسمان پہ یہ ہوا, قاب و قوسین پہ یہ ہوا. پھر ایک پردہ آیا, میرے جد بات کرتے رہے اور میرے دادا علی کے لہجے میں ادھر سے جواب آتا رہا. ہائے واہ واہ, میرے دادا علی کے لہجے میں سارا مجمع بھرا ہوا ہے. زنجیریں پہنے ہوئے علی, ایک علی نبی کی معراج پڑھ رہا ہے. مولا حسین کا واسطہ ہے, ذرا غور فرمائیے گا. معراج پوری پڑھی, اپنے جد کی معراج. میں عرض کروں گا آقا اتنی مصیبتیں جھیل کے آئے ہو, کانٹوں پر چل کے آئے ہو, گھر بار لٹا کے آئے ہو, گھر کی سیدانیاں رسیوں میں جکڑی بے پردہ سامنے کھڑی ہیں. تشت طلا میں توجہ, دنیا والوں آؤ محرم میں عقیدت اور عقیدہ دونوں لے کے جاؤ. آؤ تو صحیح, دربار حسینی کھلا ہوا ہے. مولا کانٹوں پر چل کے آئے ہو, پتھر کھاتے آئے ہو, کوڑے کھاتے آئے ہو, چلا نہیں جا رہا ہے, بدن زخموں سے بھرا ہے, گھر والے مارے گئے, مائیں بہنیں رسیوں میں بندھی سامنے کھڑی ہیں, تشت طلا میں باپ کا سر رکھا ہے. ان سارے غموں کے باوجود کہ غم ہی غم, علم ہی علم, صدمہ ہی صدمہ, زخم ہی زخم, ایسے زخموں کے بعد آپ معراج شان سے بیان کر رہے ہیں کہ سب کو دکھائی دے رہی ہے. میرا مولا آواز دے گا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اتنی مصیبتوں کے بعد میرے دماغ پر اثر نہیں ہوا تو ہلکے سے بخار کا نبی کے دماغ. میرے مولا جزا دیں. دیکھیے نقطے کا زاویہ دیکھیے,
صرف زاویہ استدلال دیکھیے. اتنی مصیبتوں کے بعد میرے دماغ پہ تو اثر ہوتا نہیں. ہلکے سے بخار کا اثر میرے جد کے دماغ پہ ہو جائے گا. کیسی باتیں کر رہا ہے. پوری معراج بیان کر دی. وہی کاظم جرولی صاحب خدا انہیں صحت عطا فرمائے ایسے مصرے کہہ دیے ہیں. مولا سب کو دیتے ہیں, انہیں بھی یہ مصرے دیے. کیا مصرے کہے ہیں. مجھے امید ہے کہ بے چین ہو جائیں گے مولا کے عزادار. کہتے ہیں مسیحائے زمانہ, اے مسیحائے زمانہ, زمانے میں عیسیٰ بھی آ گئے. اے مسیحائے زمانہ عابد شب زندہ دار. اے مسیحائے زمانہ عابد شب زندہ دار, اس عروج بندگی کی انتہا کوئی نہیں. نہ بولے دل ٹوٹے گا. اے مسیحائے زمانہ عابد شب زندہ دار, اس عروج بندگی کی انتہا کوئی نہیں. ارے کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یا علی دوسرا ہوتا اس عروج بندگی کی انتہا. کربلا کے بعد بھی تم سید دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا. تو پہلے حمد و ثناء باری تعالی, بعد میں معراج پیغمبر کا تذکرہ. اب مجمع سن رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے. سارے بیٹے اسی ماں کے بیٹھے ہیں جس نے بتایا تھا کہ گرمی بستر برقرار تھی. نہ کہا کرو بلال میاں تم کیوں ایسے موڑ پاتے ہو. جب لوگ تمہیں ساتھ نہیں دیتے تو نہ کہا کرو. اس ماں کے بیٹوں کے بیچ میں راج پڑھ رہے ہیں جس کا یہ کہنا ہے زنجیر در ہلتی رہی, گرمی یہ بستر برقرار رہی. واہ 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 واہ. بھائی یہ بستر کی بات تو شرفا کرتے ہی نہیں. لیکن خیر ہمیں کیا لینا دینا ہے اس سے. تو سرکار نے معراج پڑھی. معراج کے بعد اب انہوں نے شروع کیا. پڑھوں, زیادہ دیر تو نہیں ہوئی ہے مہدی بھائی. ہاں ہاں
پہلے حمد و ثناء باری تعالیٰ، اس کے بعد سرکار رسالت پناہ، یعنی پہلے حمد پڑھی پھر نعت پڑھی اور پھر منقبت کی طرف آئے ہیں۔ اور واضح کر دوں، پہلے لا الہ الا اللہ سنایا، پھر محمد الرسول اللہ سنایا، پھر علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ میں یہ بات کہتا نہیں ہوں مگر کہہ رہا ہوں، علی حق، اب آئی منقبت کی باری، تو حضرت نے فرمایا سنو او شام والو، سنو، دربار کس کا ہے؟ یزید ملعون کا۔ بول کون رہا ہے؟ کوثر، انا اعطینا کل کوثر، ٹھیک ہے؟ تو آواز دی، او شام والو، او درباریو، سنو، مجھے زنجیر پہنائی ہے، میرے گھر والوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا، ہم خاندان قرآنی ہیں، قربانی ہمارا شیوا ہے، ہمارا مزاج ہے، سنو ہم کون ہیں جانتے ہو؟ ساری دنیا میں اللہ نے 6 صفتیں ہمیں ایسی دی ہیں جو کسی کو نہیں دی ہیں۔ ساری دنیا میں اللہ نے 6 صفتیں ہمیں ایسی دی ہیں جو کسی کو نہیں دی ہیں۔ مجمع بالکل ایسا لگتا ہے کہ سروں پر موت کے طائر بیٹھے ہیں، بالکل سن کیا سن ہے مجمع، بالکل بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کے اچھلنے کی بات ہے، ان کے سن ہونے کی بات ہے، آپ کے اچھلنے کی بات ہے۔ کہ اللہ نے 6 صفتیں ہمیں ایسی دی ہیں کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہے، یعنی کسی کو اللہ نے نہیں دی۔ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، وہ کون سی؟ حضرت نے ارشاد فرمایا پہلی صفت کا نام ہے علم۔ یاد رہے مکان میں نہیں بول رہے ہیں، مجمع بھرا ہوا ہے اور زنجیریں پہنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے۔ اب اگر امام علم کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ علم محیط کون و مکان ہے۔ امام بول رہے ہیں، مجمع سن رہا ہے۔ کہیے تو فقرہ عرض کر دوں، امام علم بول رہا ہے، بندگان جہالت سن رہے ہیں۔ ارے بڑے دربار میں کوئی تو ایسا عالم ہوتا جو اٹھ کے ایک ایسا سوال کر لیتا جس کا جواب معاذ اللہ امام کے پاس نہ ہوتا، کیونکہ انہیں پتا تھا پوتا اس کا ہے جو سلونی کا دعویٰ کر چکا ہے۔ آواز دی، اللہ نے ہمیں علم دیا، یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے۔ دوسری بات، اللہ نے ہمیں علم دیا۔ ذرا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، بچوں تم بھی، اللہ نے ہمیں علم دیا۔ یہ علم کیا ہے؟ علم کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی واقعہ آپ کو سنائیں اور یہ سوچ کے سنائیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے اور آپ کو معلوم ہو، اور آپ اسی انداز سے سنیں کہ جیسے پہلی بار سن رہے ہوں۔ اس کا کیا نام ہے؟ علم۔ اس کی مثال ہم کربلا میں ہر مثال دے دی ہے۔
ابو سمامہ سیداوی فرزند رسول کے پاس آئے، مولا وقت نماز ہو گیا. تو کیا امام کو نہیں معلوم ہے معاذ اللہ کہ وقت نماز ہو گیا؟ ابو سمامہ حلم حسین سمجھا رہے ہیں. مولا نے یہ نہیں کہا ابو سمامہ ہمیں بتا رہے ہو، مولا نے کہا ابو سمامہ اللہ تمہیں مصلین میں شمار کرے، عبادت گزاروں میں شمار کرے. آقا کے چاہنے والوں سمجھ گئے. تو علم کسے کہتے ہیں؟ بہت سی حرکتیں فرش عزا پر بیٹھ کے ہم کرتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر کہتے ہیں جانے دو ہے تو عزادار. یہ ہے علم. تو فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں علم دیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جسے اللہ نے شجاعت دی. غور ہی نہیں کیا آقا کے چاہنے والوں نے. یا علی، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایسا کلمہ ہے محسوس کر لیجئے تو سرور زندگی بھر رہے. فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں شجاعت دی. میں اسی پہ بات تمام کر دوں گا. اللہ نے ہمیں منبر سے علی کا پوتا علی دعویٰ کر رہا ہے اور بھرا مجمع سن رہا ہے. یہ کوئی نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے اے حسین کے بیٹے کیسی شجاعت کی بات کر رہے ہو، گھر والے تو مار دیے گئے، بیویاں اسیر ہیں، باپ کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے، تم شجاعت کی بات کر رہے ہو. شاید درباری بھی یہ سمجھتے تھے کہ اصل شجاعت کا ترجمہ ہی قربانی ہے. اصل شجاعت کا ترجمہ ہی قربانی ہے. کسی نے یہ نہ کہا کہ آپ شجاعت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو شجاعت دی ہے، مگر آپ کا گھر تو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، بیویاں رسن میں بندھی ہوئی ہیں، باپ کا سر یہاں رکھا ہوا ہے اور آپ خود زنجیروں میں جکڑے ہیں. آپ خود زنجیروں میں جکڑے ہیں تو آپ کیسی شجاعت کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا یہ تو بتائیے کہ زنجیروں میں جکڑے ہیں آپ شجاعت کی بات کر رہے ہیں. کہے تو کوئی، دربار بھرا ہوا ہے، کہے تو کوئی، کہے تو کوئی. جواب مولا تو جانے کیا دیں، لیکن بلال کاظمی یہ کہے گا جس کے غلام مختار کو زنجیریں نہ روک سکیں، اس امام کو تم زنجیریں پہنا کے خوش ہو کہ تم زنجیروں سے اسے روک لو گے. یہ تو مرضی خدا ہے کہ زنجیریں پہنے ہوئے ہیں. آواز دی میں ہوں جسے شجاعت دی گئی ہے. یزید کچھ بات کر کہ نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم پہچانتے ہیں ان کلائیوں کو. اگر آج بھی ان میں تلوار آ جائے تو یہ دربار لہو سے سیراب کر دے گا. ٹھیک ہے؟ شجاعت. اب شجاعت کی دلیل سنیے اور گفتگو تمام ہے. آقا کے چاہنے والے عبداللہ ابن حسن مجتبی بہت کم سن ہیں، وہ بھی قیدی ہیں، جس کا بڑا بھائی مارا جا چکا ہو. آپ سوچئے اس کے چھوٹے بھائی کے دل پہ کیا گزرے گی. تو سرکار جناب عبداللہ ابن حسن وہ بھی ہیں. فاقے، مصیبتیں، تماچے تو کتنے کمزور ہوں گے. یزید کے پہلو میں اس کا کھایا پیا موٹا تازہ بکرے جیسا بیٹا بیٹھا تھا.
مذاق کیا اس نے. شہزادے کی طرف دیکھا، جناب عبداللہ کی طرف، اور دیکھ کے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیوں شہزادے، میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ سب بولیے گا، بات یہیں پر تمام ہو جائے گی. ہمیں اللہ نے شجاعت دی ہے. کیوں شہزادے، میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ سارا دربار ہنسنے لگا. ایسے ہوتا ہے، ہاں ہاں. ایک ہنگامہ شروع ہوا. کہا بتایا نہیں شہزادے، کیا میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ حسن کا لال حسن کے لہجے میں بولا، او یزید، کشتی لڑنے سے کیا ہوگا؟ او یزید، کشتی لڑنے سے کیا ہوگا؟ کہ پھر کہ 2 تلواریں منگوا لے، ایک اسے دے دے، ایک ہمیں دے دے. آئے آئے آئے، تاکہ سارا مجمع بول دے ہائے 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 سبحان اللہ. او یزید، کشتی لڑنے سے کیا ہوگا؟ 2 تلواریں منگا لے، ایک اسے دے دے، ایک ہمیں دے دے. واقعہ تمام نہیں ہوا. عبداللہ ابن حسن نے کہا تلواریں چلیں، ہو جائے 2 ہاتھ. اگر تیرے بیٹے نے مجھے قتل کر دیا تو میں اپنے جد رسول اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا. اگر میں نے اسے مار دیا، یہ اپنے دادا ابو سفیان. بات تمام کر دی میں نے. اس کی تفصیلات پھر کبھی. کا ایک تلوار اسے دے دے، ایک مجھے دے دے، ہو جائے 2 ہاتھ. اگر اس نے ہمیں مارا تو ہم اپنے جد رسول اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. ہم نے اسے مارا تو یہ اپنے دادا خدا لعنت کرے ابو سفیان کے پاس پہنچ جائے گا. بس یہ جیسے ہی کہا تو سب سے پہلے تو اس نے اپنے بیٹے کو وہاں سے کیسے تو کھسکاؤ یہاں سے. یہ ہے شجاعت. سبحان اللہ. کبھی رسی گلے میں اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے. واہ. بات تمام ہوئی. یہ عبداللہ ابن حسن ہیں، سرکار حسن مجتبیٰ کے فرزند. تو دربار میں جس بیوی کو ساری بیویاں حلقے میں لیے تھیں، آج اسی بیوی کے بچوں کا ماتم ہے. وہ بیوی جو شام میں اکیلے سو رہی ہے، اسی بیوی کے بچوں کا ماتم ہے. وہ بیوی جسے باغ میں گرز سے مار ڈالا گیا،
اسی کے بچوں کا ماتم ہے۔ جملہ کہوں کلیجہ نہ پھٹ جائے، وہ بی بی جو اپنے بچوں پر نہ روئی، اسی کے بچوں کا ماتم ہے۔ دو دو شبیہ تابوت نکلیں گے، یعنی ایک بیوی کے گھر سے دو جنازے۔ ہاجرہ آؤ سلام کرو علی کی بیٹی کو، نسل قربان کر دی زینب نے۔ زینب کبریٰ کی شادی عبداللہ ابن جعفر سے طے ہوئی تو حضور میری طرف دیکھیے گا، دھیرے دھیرے شہادت تک آؤں گا، 10 منٹ میں کوشش کروں گا کہ مصائب تمام ہوں۔ اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو حسین کی غریبی کا واسطہ معاف کر دیجئے گا، کیونکہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ انہیں واپس بھی جانا ہے۔ آپ سب جناب عباس کے حوالے، اور محمد کے ماموں آپ کو خیریت سے گھر پہنچائیں۔ آقا کے چاہنے والوں، جب رشتہ طے ہوا جناب عبداللہ ابن جعفر سے تو علی باپ ہیں، بلایا کہ عبداللہ تمہیں پتا ہے تمہارا رشتہ کس سے ہو رہا ہے؟ کہ آقا شہزادی ہیں، وہ آپ کی بیٹی ہیں۔ تو کہا مہر میں کیا رکھا؟ کہ آقا میری کیا حیثیت کہ میں کوئی مہر مقرر کر سکوں؟ حضرت نے فرمایا عبداللہ تمہیں اختیار ہے، مگر ایک شرط میری طرف سے ہے کہ مولا فرمائیے کہ اگر میری بیٹی کبھی مدینے سے اپنے ماجائے کے ساتھ جانا چاہے تو اسے روکنا نہیں، اسے حسین کے ساتھ جانے دینا۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، دھیرے دھیرے گریہ کرتے آئیے۔ آج پرسہ دینا ہے آقا کے چاہنے والوں مظلومہ بی بی کو، جس نے یہ فرش عزا ہمیں دیا ہے، آج اسی کے بچوں کا ماتم ہے۔ لیجئے شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، 3 دن گزر گئے۔ جناب عبداللہ کا کہنا ہے کہ تیسرے دن جب میری نظریں بی بی کی آنکھوں پر پڑی تو آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور آنکھوں پر سوجن آ گئی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے علی کی بیٹی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ یہ بے قراری کیوں؟ آواز دی عبداللہ اس سے بڑی بے قراری کیا ہوگی؟ ارے 3 دن گزر گئے، میں نے اپنے حسین کو نہ دیکھا، میں نے اپنے حسین کو نہ دیکھا۔ عبداللہ نے کہا بی بی شہزادی پریشان نہ ہو، ابھی میں جا کے آقا حسین سے کہتا ہوں۔ گئے اکبر بھائی، گئے جا کے مولا حسین سے کہا حضرت چلیے، آپ کی بہن کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مولا حسین نے جیسے ہی سنا، تیز قدموں سے اب جو عبداللہ کے حجرے میں گھر میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ زینب انتظار حسین میں آنسو بہاتے بہاتے سو گئی ہے۔ رخسار زینب پر تازے آنسو ہیں۔ حسین نے بہن کو جگایا نہیں، قرآن نے صحیفہ کرب و بلا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آئے غریبی،
یہاں تک کہ سورج نکلا، دھوپ اترنے لگی تو میں کیسے پڑھوں؟ دیکھو بچوں میری طرف، مولا حسین نے اپنی ابا کو اتارا اور یوں دامن اپنی بہن پکڑ کے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ دھوپ کے سبب چہرے پر پسینہ آیا۔ اب جو حسین کے رخسار کا پسینہ رخسار زینب پر پڑا، زینب نے آنکھ کھولی، بھیا مجھے جگایا کیوں نہیں؟ حسین نے کہا بہنا یہ مدینہ ہے، میں نے سوچا جتنا آرام ہو سکے کر لا۔ ارے مدینے کے بعد آئے کیا روئے، کیا تڑپے، کیا پرسا دیا، مدینے کے بعد آرام بہتر نہ ہوگا؟ لیجئے کارواں چلا، ساتھ میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بھی چلے، مکے میں آئے۔ مکے میں آنے کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار پڑ گئے، نظام قدرت تھا، بیمار پڑ گئے۔ کارواں کربلا جانے کو تیار ہوا، حج کو عمرے سے بدلا گیا، بیویاں محمل میں بیٹھی، خدا حافظ، اے اللہ کے گھر ہم تجھے بچانے جا رہے ہیں، الوداع، اے میرے جد کے وطن خدا حافظ، ہم جا رہے ہیں۔ کارواں جیسے ہی چلا، مولا حسین نے کیا دیکھا؟ آواز دیتے ہوئے پیچھے پیچھے عصا کا سہارا لے کے عبداللہ ابن جعفر چلے آ رہے ہیں۔ آقا رک جاؤ، آقا رک جاؤ، آقا رک جاؤ۔ حسین رکے، جعفر خیر تو ہے؟ کہ آقا اگر اجازت ہو آپ کی بہن سے 2 باتیں کر لوں۔ کہ جاؤ عبداللہ اجازت ہے۔ عبداللہ آگے بڑھے، زینب، آواز عبداللہ سنی، زینب نے گھبرا کے محمل کا پردہ ہٹایا، آواز دی، ہے عبداللہ مجھے بتاؤ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے کوئی ایسا لمحہ آیا ہے کہ جب ہم نے تمہاری بات ٹالی ہو؟ کہے بی بی اطاعت کی مثال ہے آپ۔ آواز دی تو عبداللہ زندگی بھر کی اطاعت کا ایک صلہ دے دو، مجھے بھیا کے ساتھ جانے سے نہ روکو۔ چلا کے رو لو سوگوارو، آقا کے چاہنے والوں، مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں۔ اے حسین کی دکھیا ماں، آئیے دیکھیے یہ کیسے رونے آئے ہیں، آپ کے بچوں پر رونے آئے ہیں۔ آواز دی، عبداللہ تو مجھے اب تک کی اطاعت کا صلہ یہ دے دو کہ بھیا کے ساتھ جانے سے نہ روکو۔ عبداللہ رونے لگے کہ شہزادی یہ کیا کہہ دیا، ہم آپ تو روکنے نہیں آئے ہیں۔ کہ پھر کس لیے آئے ہو؟ کہ شہزادی اپنے بھیا کو پردیس لے کے جا رہی ہو نا؟ کہاں؟ کہ پردیس میں تو بلا بھی آتی ہے نا۔ کہاں؟ تو کہ پھر انتظام کیا کیا؟ کہ کیا کروں؟ کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے۔ اے زینب یہ اونو محمد کو لے جاؤ، اگر زہرا کے لال پر کوئی وقت پڑے، ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے حسین و صدقہ۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا روئے؟ یا زہرا، یا زہرا، یا سار اللہ، یا زینب کبریٰ، یا عباس دلاور۔ آج 4 محرم ہے، آج ہی خیمے ہٹائے گئے تھے، آج ہی زینب کے قدموں میں عباس نے تلوار توڑ کے ڈالی تھی۔
یاد آیا سوگوارو؟ کربلا گئی، شب عاشور، اونو محمد ادھر آؤ۔ آئے دو زانو ہو کے ماں کے پاس بیٹھ گئے، کہ جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، کل امتحان کا دن ہے، کل زہرا کے لال سے وفا کرنے کا دن ہے۔ دیکھو میرے شیر کی تاثیر دکھانا، مجھے شرمندہ نہ کرنا ورنہ دودھ نہ بخشوں گی۔ اماں پریشان نہ ہو، صرف اجازت دلا دینا، صرف اجازت دلا دینا۔ سویرا ہوا، انصار جانے لگے، ایک گیا لاشا آیا، دوسرا گیا لاشا آیا، تیسرا گیا لاشا آیا۔ مجلس بسن قریب تمام ہوگی سوگوارو۔ اے کاش کہ میں پڑھ لے جاؤں، اے میری شہزادی یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کے نواسوں کا ماتم ہے بی بی۔ بی بی رونے والوں کو بھی توفیق دو، ہمیں بھی توفیق دو کہ ہم پڑھ لے جائیں بی بی۔ جب کوئی لاشا آتا ہے، زینب کہتی ہیں اونو محمد تم ابھی زندہ ہو؟ ایسی ماں تو دکھاؤ، تم ابھی زندہ ہو۔ آخر کو اونو محمد نے رو کے کہا اماں کیا کریں، ہم بار بار ماموں سے کہتے ہیں ماموں جانے دو، کلیجے سے لگا کے کہتے ہیں تم میری بہن کی یادگار ہو۔ کہا اچھا اماں فضا ذرا میرے ماں جائے کو بلاؤ۔ حسین آئے، بہنا کیا بات ہے؟ دیکھو حسین میں تمہاری چہیتی بہن ہوں نا، کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کہ یہ بتاؤ اب تک تم سے کچھ مانگا؟ کہ نہیں مانگا۔ کہ آج عالم غربت میں کچھ مانگوں؟ کہ بہنا کہو تو صحیح۔ دونوں کے بازو پکڑے، کہ انہیں اپنے بچوں پر قربان ہو جانے دو۔ اب حسین کیا کرے؟ ارے دو شہزادے، عباس سے کہا عباس انہیں سوار کرو۔ اونو محمد گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں آئے، آواز دی ظالمو، ہم ہیں جعفر طیار کے پوتے، ہم ہیں حیدر کرار کے نواسے، آؤ آؤ آگے بڑھو، ابھی ہم بتاتے ہیں ہماری تلواروں میں دھار کتنی ہے۔ یہ کہہ کے اونو محمد نے حملے کیے، ظالموں کو فنار کرنا شروع کیا، مگر کیسے پڑھوں پھٹ گیا کلیجہ کہ اتنے میں فوجوں میں آواز گونجی، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جب تک یہ ایک ساتھ لڑیں گے لشکر ختم ہو جائے گا، انہیں نہیں مارا جائے گا۔ کہ پھر کرے کیا؟ ایک سرکش ناقہ بلایا گیا، سرکش ناقے کو درمیان سے گزارا گیا، اون ادھر ہوئے، محمد ادھر ہوئے، بیچ میں فوجیں آئیں، کسی نے نیزہ، کسی نے تیر، کسی نے تلوار، اونو محمد گھوڑے سے گرے، ماموں میرا سلام لے لو، ماموں میرا سلام لے لو۔ آواز حسین غریب نے سنی، اب جنازے دو۔ میں بات کہنے جا رہا ہوں، اب تک حسین ایک ایک جنازہ لے کے آئے۔ یا حسین اس بار جنازے تو اٹھانے والا ایک۔ اب بتاؤں عباس نے کیسے کیسے امتحان دیے ہیں۔
ابھی حسین یہ سوچ رہے تھے عباس آگے بڑھے، آقا غلام حاضر ہے۔ ارے کتنا بڑا امتحان عباس نے دیا، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، خیمے میں لائے۔ ماتم کر کے رو لیجئے، مجلس 1 منٹ میں تمام ہونے جا رہی ہے، پرسے کی گھڑی ہے، ابھی شبیہ تابوت نکلے گا، 2 مظلوموں کا شبیہ تابوت، زینب کے نونہالوں کا شبیہ تابوت، زینب کے جگر پاروں کا شبیہ تابوت۔ بوسہ ضرور دیجئے گا، کاندھا ضرور دیجئے گا آقا کے چاہنے والوں، کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، لے کے چلے خیمے میں لائے۔ دیکھیے میری طرف دیکھیے، خیمے میں لائے تو جیسے ایک ہی بستر پر 2 بھائی لیٹتے ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، دونوں جنازوں کو شانے سے شانہ ملا کے لٹا دیا۔ بیویوں نے حلقہ کیا کہ اتنے میں بی بی ام کلثوم نے دیکھا بھابی ام رباب ہیں، بھابی ام لیلہ ہیں، اماں فضہ ہیں، سکینہ ہیں، زینب نہیں ہے۔ تلاش زینب میں بی بی نکلی، ایک خیمے کا پردہ اٹھایا، نہیں، دوسرے خیمے کا نہیں، تیسرے خیمے کا نہیں، اب جو ایک خیمے میں پہنچی تو کیا دیکھا؟ زینب ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے کہہ رہی ہیں، یا اللہ زینب کو شرمندہ نہ کرنا۔ ام کلثوم نے کہا چلیے، اور محمد آ گئے۔ زینب کا بازو پکڑا، لے کے اس خیمے میں آئی جہاں انہوں محمد کے لاشیں رکھے تھے۔ میری طرف دیکھیے، بیویاں سمجھتی تھی زینب ماتم کریں گی، زینب جنازے پر گر پڑیں گی، زینب بچوں کے بوسے لیں گی، مگر زینب نے کیا کیا؟ آئیں، جنازوں کو دیکھا، قریب گئیں، جنازوں کو تھوڑا سا کھسکایا، بیچ میں بیٹھنے بھر کی جگہ بنائی، 2 زانو ہو کے بیٹھی، ایک ہاتھ ان کے سینے پر، ایک محمد کے سینے پر، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا، یا اللہ تیرا شکریہ، تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا۔ واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔ اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع